پہلی بات یہ ہے کہ کیسا ہوگا کہ آپ کے مرغے ایسی بیٹھیں کریں ہی نہیں، یعنی کہ اس بیماری سے آپ کے مرغے دو چار ہوں ہی نہیں۔ یہ کتنی اچھی بات ہوگی دوستو۔ ڈسپرین کی ایک گولی جو اور پیناڈال کی ایک گولی وہ ایک ساتھ نہیں لینی دوستو۔ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے آپ نے مرغے کا ٹیمپریچر دیکھنا ہے۔ جب تک کہ آپ کو مرغے کا ٹیمپریچر معلوم نہیں ہوگا تو پھر تب تک آپ اس کا علاج کر ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ یہ گولیاں ایک دم سے ان کو دے دیں گے تو پھر مرغا آپ کے مرغے کا نقصان ہونے کا بھی خطرہ ہے، یعنی کہ وہ ضائع بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح مرغوں کا بھی ٹیمپریچر کرنے کا طریقہ میں چیک کرنے کا آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے وہ ٹیمپریچر کا طریقہ چیک کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اگر ٹیمپریچر ہائی ہے تو پھر آپ نے وہ گولی دینی ہے۔ یہاں پر دوستو مرغے کی دم کے نیچے ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب بھائی خیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ سب کے شوق کو سلامت رکھے اور ہمیشہ رکھے آباد۔ تو جی ہاں دوستو، آج میں بات کرنے والا ہوں کہ ایک جو بیماری آج کل کافی وائرل چل رہی ہے کہ گرمیوں میں پتلی اور پیلی اور سبز میٹ کا علاج کیسے ہوگا۔ جی ہاں دوستو، تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے دوستو، اور اس کے بعد آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبانا ہے تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے دوستو۔ تو سب سے پہلی میں بات کرنے لگا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیسا ہوگا کہ آپ کے مرغے ایسی بیٹھیں کریں ہی نہیں، یعنی کہ اس بیماری سے آپ کے مرغے دو چار ہوں ہی نہیں۔ یہ کتنی اچھی بات ہوگی دوستو۔ تو جی ہاں دوستو، سب سے پہلے میں بتانے والا ہوں کہ حفاظتی اقدامات ہمیں کیا کرنے چاہیے کہ ایسی بیماری ہمارے مرغوں کو لگے ہی نہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے مرغوں کو گرمیوں میں گرمی فری رکھنا ہے دوستو۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسا ہوگا کہ آپ جہاں پر بھی اپنے مرغوں کو بند کرتے ہیں، کسی بھی کیج وغیرہ میں یا پھر کسی بھی آپ کھڑے وغیرہ میں یا کسی بھی بڑی آپ جگہ پر مرغے کو بند کرتے ہیں تو وہاں پر کیا ہونی چاہیے، چھاؤں ہونی چاہیے دوستو۔ صبح سے لے کر شام تک وہاں پر دھوپ نہیں پڑنی چاہیے، کیونکہ دھوپ گرمیوں میں مرغوں کے لیے اتنی اچھی فائدہ مند نہیں رہتی، خاص کر کے جب 9 سے شام 4 بجے تک کا وقت ہوتا ہے دوستو۔ تو دوستو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، انہیں کیا کرنا ہے، چھاؤں سے اپنے محفوظ رکھنے، اور اس کے بعد اگر پھر بھی آپ کے مرغوں نے منہ اگر کھولا ہوا ہے اور پنکھ کھولے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہیں گرمی لگ رہی ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پانی آپ نے اس کھڑوں میں بچھا دینے ہیں تو پانی آپ نے قطرہ کر دینا ہے پانی کا، تو اس سے آپ کے مرغے جو ہوں گے وہ گرمی سے فری ہو جائیں گے۔ تو اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ گرمی فری یعنی اس کا بیٹھوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو بالکل تعلق ہے دوستو، کیونکہ مرغوں کو آپ نے کبھی بھی دیکھا ہوگا کہ مرغوں کو سردیوں میں یہ بیٹھیں کیوں نہیں لگتی دوستو؟ یہ اسی وجہ سے نہیں لگتی کیونکہ گرمی نہیں لگتی انہیں۔ گرمی لگتی ہے تو یہ بیماریاں ان کی طرف عائل ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ نے کیا کرنا ہے، گرمی فری رکھتے ہیں مرغوں کو۔ اور اگر اب میں بتاتا ہوں، اگر آپ کے مرغوں کو اب یہ بیماری لگ چکی ہے تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ اس کا علاج یہ ہوگا کہ سبز میٹ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ سب چارہ کھاتے ہیں، سب چارہ زیادہ کھا لیتے ہیں اور پھر ان کو کیا لگتی ہے، سبز میٹ۔ اور اس کے علاوہ پتلی میٹوں کا کیا علاج ہے کہ گرمی انہیں زیادہ لگتی ہے۔ یہی ہے ان کا جو سمپٹم ہے کہ گرمی انہیں زیادہ لگتی ہے، اس وجہ سے یہ بیماری انہیں لگتی ہیں۔ تو اب اس کا علاج کیا ہوگا؟ اس کا علاج اب یہ ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ڈسپرین کی گولی لے لینی ہے اور ایک پیناڈال کی گولی لے لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اگر کافی زیادہ اگر یہ بیماری پھیل چکی ہے، یعنی کہ زیادہ اگر بیٹھیں سبز یا پیلی یا پتلی ہو رہی ہیں، یعنی کہ بالکل پانی کی طرح ہو رہی ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آکسی ٹیٹرا سائیکلین کا ایک کیپسول ملتے ہیں، وہ بھی ایک لے لینے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دینے کیسے ہیں دوستو۔ سب سے پہلے آپ نے یہ 3 چیزیں لے لینی ہیں، اور اگر اس کے علاوہ آپ نے اگر دیسی طریقہ بھی آزمانا ہے تو آپ نے جوائن لینے ہیں۔ جوائن جو ہوتے ہیں وہ ان کے اتنے فائدے ہیں کہ میں آپ کو گن کے بتا نہیں سکتا دوستو، اتنے فائدے ہیں۔ آپ نے خوراک جو بھی دینی ہے جوائن اس میں ڈال کر دینے ان کے دانے، اور یہ پھر آپ پانی دے سکتے ہیں جوائن والا، وہ بھی آپ دے سکتے ہیں گرمیوں میں، تو اس وجہ سے ان کی جو یہ بیماری ہوگی بیٹھوں والی یہ بالکل نہیں ہوگی۔ تو دوستو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اگر یہ اس سے بھی اگر کام نہ کرے، پہلے تو یہ کام کرے گا، اگر اس سے بھی کام نہ کرے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈسپرین کی ایک گولی جو اور پیناڈال کی ایک گولی وہ ایک ساتھ نہیں لینی دوستو۔ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے آپ نے مرغے کا ٹیمپریچر دیکھنا ہے۔ جب تک کہ آپ کو مرغے کا ٹیمپریچر معلوم نہیں ہوگا تو پھر تب تک آپ اس کا علاج کر ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ یہ گولیاں ایک دم سے ان کو دے دیں گے تو پھر آپ کے مرغے کا نقصان ہونے کا بھی خطرہ ہے، یعنی کہ وہ ضائع بھی ہو سکتے ہیں۔
تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جیسا کہ انسانوں میں دوستوں ہوتی ہے یہ بیماری، جب کوئی بیمار ہوتے ہیں، کسی کو بخار وغیرہ ہوتے ہیں، ٹیمپریچر اس کا چیک کرتے ہیں، تو اسی طرح مرغوں کا بھی ٹیمپریچر کرنے کا طریقہ میں چیک کرنے کا آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے وہ ٹیمپریچر کا طریقہ چیک کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر ٹیمپریچر ہائی ہے تو پھر آپ نے وہ گولی دینی ہے۔ یہاں پر دوستوں مرغے کی دم کے نیچے ادھر ایک گھی کی طرح جہاں سے ایک دانہ نما جگ ہوتی ہے، وہاں پر آپ ہاتھ لگائیں گے تو یہاں سے آپ کو معلوم ہوگا کہ مرغا اپنے جسم سے گرمائش پھینک رہے یا نہیں۔ اگر پھینک رہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس کا ٹیمپریچر ہائی ہے، تو پھر آپ نے گولی دینی ہے۔ گولیاں ایک دم سے نہیں دینی دوستوں، پہلے ڈسپرین کی گولی 1 لیٹر پانی میں ڈال کر مکس کر 1 دن دینی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پیناڈال کی گولی لینی ہے، اور اسے بھی 1 لیٹر پانی میں آپ نے مکس کر کے حل کر کے مرغوں کے آگے رکھ دینی ہے، اور انہیں گرمی فری رکھنا ہے۔ یہ بات لازمی آپ یاد رکھیں کہ گرمی فری رکھیں گے تب یہ اس کا علاج ہوگا بھی۔ تو پھر اس کے بعد آپ اگر ان دونوں چیزوں 2 دن آپ نے یہ ٹرائی کرنی ہے، ان سے اگر اچھا فائدہ نہیں ہو رہا، کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آکسی ٹیٹرا سائیکلین کا جو کیپسول ہوتے ہیں وہ آپ نے مرغوں کو پانی میں ڈال کر دینا ہے۔ تو دوستو یہ تھی کچھ امپورٹنٹ ٹپس۔ تو آخری بات پھر میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے گرمی فری رکھنے، اگر آپ کے مرغے بیمار نہیں ہوئے تو وہ بیمار ہوں گے ہی نہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر بیمار ہو چکے ہیں پھر بھی آپ نے مرغیوں کو چکس کو گرمی فری رکھنے ہیں، کیونکہ گرمی سے اب آج کل بہت ہی نئی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ جیسا کہ ایک نئی بیماری آ رہی ہے کہ مرغوں کے چہرے پر، چکس کے چہرے پر سویلنگ ہو جاتی ہے، اور کئی چکس جو ہوتے ہیں وہ اپنا منہ کھول کر سانس نہیں لے پاتے، تو وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں، گرمی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ نے گرمی فری رکھنا ہے، کیونکہ گرمیوں میں بیماریوں کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تقریباً بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ گرمیوں میں اٹیک کرتی ہیں۔ تو دوستو آپ نے گرمی فری رکھنا ہے چھاؤں والی جگہ پر۔ تو آج کے لیے اتنے ہی دوستو، مجھے تو خیر ان میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑی، میں جب نئے شوقین تھا تو تب مجھے ان میڈیسن کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن اب میں پہلے یہ احتیاط کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بعد میں علاج کرنے سے احتیاط بہتر ہے دوستو، اسی وجہ سے آپ نے احتیاط کرنی ہے اور چھاؤں والی جگہ پر مرغوں اور مرغیوں کو رکھنے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو سے آپ کو کافی ہیلپ حاصل ہوئی ہوگی، اور میں اور بھی آگے مزید ویڈیوز بناتا رہتا ہوں آپ کے کمنٹس کو دیکھتے ہوئے۔ اگر آپ کمنٹس کریں گے تو ان کمنٹس کی بنا پر میں اگلی ویڈیو آپ کو بنا کر اپلوڈ کر دوں گا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنے ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔